يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ نہ لایا کرو، ولا یغتب، اور کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تم اس کو ضرور برا سمجھو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 آداب بیان کیے ہیں، اور تینوں آداب کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو 3 آداب بیان کیے گئے ہیں، 3 معاشرت کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے پہلا زن ہے، دوسرا ہے تجسس، یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا، کسی کی چھپی ہوئی بات کو اچھالنا، ظاہر کرنا۔ تیسری ہے غیبت، یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس کو اگر وہ سنتا تو اس کو ناگوار ہوتی، یہ غیبت ہے۔ پہلی چیز جو زن تھی، زن کے معنی ہے گمان غالب کے، زن کے معنی غالب گمان کے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اسی سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں ہے، سارے گمان گناہ نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم پڑ گیا جو قرآن نے پوری وضاحت کر دی، ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان گناہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چل گیا کہ سارے گمان گناہ نہیں ہے۔ علماء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظن سے اس آیت کریمہ میں مراد تہمت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ظن سے مراد تہمت ہے، یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی عیب کا الزام یا کسی گناہ کو اس کی طرف منسوب کر دینا، اس کو تہمت کہتے ہیں۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں جامع تفسیر لکھی ہے کہ ظن کی 4 قسمیں ہیں۔ بہت پتہ کی بات ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ احکام القرآن میں لکھا ہے علامہ نے کہ ظن کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرام ہے، نمبر 2 واجب، نمبر 3 مستحب اور مندوب ہے، اور نمبر 4 مباح اور جائز ہے۔ چاروں کی تفصیل اس طرح سے یہ ہے کہ ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ بدگمانی رکھے،
یوں سوچتا رہے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عذاب ہی دے گا، اللہ مجھے دنیا میں مصیبت میں ہی رکھے گا. یہ انسان یہ اس وقت سوچتا ہے جب انسان پوری زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں لگا ہو اور ہر وقت گناہ کی سوچتا رہتا ہو. جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس بات کا اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے عذاب ہی دے گا، میں مرا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا تو اللہ مجھے مصیبت میں گرفتار رکھے گا. یہ انسان جو ہے اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، ذہن میں بٹھا لیتا ہے. یہ گمان حرام ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، کہ میرے بندے اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک گناہوں سے بھر جائے، گناہ ہی پورے گناہ ہو، لیکن ایک بار ندامت کا آنسو بہا لے، ایک بار اپنے گناہوں پر رو لو، غفرت لک، میرے بندے میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ اتنا بڑا مجرم تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا خطا کار تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. قرآن نے دوسرے کا فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں کس چیز نے اپنے پیارے رب سے غافل کر دیا ہے. قربان جائیں اللہ کی محبتوں پر. اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بڑی اچھے انداز میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے اتنے پیارے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے. اللہ اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی حرام ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں اپنے بندے کے ساتھ وہی برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. اب اس کو اختیار ہے کہ میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا فرض ہے اور بدگمانی حرام ہے. ظن کی دوسری قسم، پہلا تو حرام اور دوسرا واجب. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر ظن غالب کا عمل کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر کسی قاضی کے پاس جھگڑے کا مقدمہ آ گیا اور ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا ہے، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا واجب اور ضروری ہے، اس کو تو فیصلہ دینا ہے. لیکن اس خاص معاملے میں نص اور قرآن و حدیث میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں کوئی نص موجود ہے نہ حدیث موجود ہے، تو وہاں پہ ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اس کے لیے واجب ہے. اگرچہ اس بات کا احتمال ہے، امکان ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اس کو جھوٹ بولا ہو، اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے،
اور یہاں پہ اسی پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ ہو گیا ظن کی دوسری قسم واجب۔ تیسری قسم ہے ظن مستحب۔ ظن مستحب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھے، نیک گمان رکھے، اس پر اس کو اجر ملے گا، ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 4 ظن مباح ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، اب اس کو شک ہو گیا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے۔ اگر اس کو ظن غالب 3 کا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو 3 رکعت کو صحیح مان کر کے 4تھی رکعت پڑھ لے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ ظن جائز ہے۔ یہ گویا کہ ظن کی 4 قسمیں ہو گئی۔